بسم اللہ من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ان اللہ افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس سسٹم اور نظام کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے۔ انسان کا وجود دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کے پاس جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے جو واقعی انسان۔ انسان اس دنیا کے مادیات میں گھرنے کے بعد اپنے جسم کی بہت زیادہ پرواہ کرتا ہے، جسم بیمار نہ ہونے پائے، جسم تندرست ہو، جسم خوبصورت ہو، جسم اچھا ہو، جسم یہ ہو، جسم ایسا ہو، جسم کا لباس ایسا ہو، جسم کی صفائی ایسی ہو۔ لیکن یہ انسان جسم کے البتہ غلط نہیں ہے، جسم کا خیال رکھنا غلط نہیں ہے، جسم کو کیئر کرنا اچھی چیز ہے، بیماری سے بچنا اور تندرست رہنا، لیکن جسم میں اتنا نہ کھو جائے انسان کہ اپنی روحانیت کو بھول جائے۔ روح بہرحال جسم سے اہم ہے، اس لیے کہ انسان کے موت کے وقت بھی جسم ساتھ چھوڑ دے گا، یہ جو دنیا کا بنایا ہوا جسم، لیکن خود روح وہی انسان ہے، اس کو ہمیں بنانا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے کردار کو بنانا ہے۔ خود انسان کی شناخت بھی جسم سے بہت کم ہے بنسبت کردار کے، بنسبت اس کے اپنے سیرت کے اور اس کے اپنی روح کے۔ اور تقوی پروردگار اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کے کردار کو بھی بناتا ہے۔ زیادہ پہلو کردار کی طرف ہے، لیکن اگر انسان متقی ہو تو تقوی کا فائدہ انسان کے جسم پہ بھی پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تقوی صرف انسان کے روح و کردار کو بنا رہا ہے، نہیں، روح و کردار کو بنا رہا ہے، ساتھ میں انسان کے جسم کو بھی بنا رہا ہے۔ لہٰذا اگر انسان تقوی پروردگار کو اختیار کرتا ہے تو تقوی پروردگار انسان کے روح اور جسم دونوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہاں، ظواہر میں، ابتدا میں، شروعات میں ایسا لگے گا کہ یہ مفید چیز نہیں ہے، نقصان دہ ہے، لاس ہے، گھاٹا ہے، مولانا کا تو کام ہے بولتے رہنا، پریکٹیکل لائف میں کیا معلوم، ایسا نہیں۔ آج شاید پریکٹیکل لائف میں ہر جگہ آپ کو مولوی ملے گا، لہٰذا ایسا نہیں ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ خطبے میں اتنا وقت نہیں کہ ہم آپ کو یہ مثالیں دیں۔ آئیے عبرتوں کے سلسلے میں سورہ مومنون کے ضمن میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا سب کا دین ایک ہے، یعنی تم ایک امت ہو اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں، لہٰذا بس مجھ سے ڈرو۔ تین اہم میسج ہیں اس میں۔ پہلا میسج کہ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارا سب کا دین ایک ہے، سب ایک امت ہو، امت واحدہ کی بات کی گئی۔ خداوند متعال جس امت کو ایک امت بنا رہا ہے، اس امت کو خود کو حق نہیں ہے کہ وہ آپس میں تقسیم کر لے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد کی آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ لہٰذا خداوند متعال کی تمنا یہ ہے، خدا کی خواہش یہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کو ایک امت کی شکل میں دیکھیں۔ جو انسان کا محبوب ہوتا ہے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان پوری کوشش کرتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر عشق الہی ہے تو امتوں کے تفریقے کو مٹا کے ایک ہو جائیں۔ کہ فلسفہ، طریقہ کار، اصول، زندگی کا اصول، انسانیت کے طریقے یہ ہیں کہ جہاں دوریاں پائی جاتی ہیں وہ دوریاں مٹائی جائیں، نہ کہ نئی دوریاں پیدا کی جائیں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دوریوں کو مٹایا جائے، نہ کہ فاصلے پیدا کیے جائیں، امت واحدہ بن جائیں، نہ کہ امت امت میں تقسیم کر دیا جائے۔ بعض اوقات اس جملے کو پیش کیا کہ قوم کا قیمہ نہ بنائیں، قوم کو متفق و متحد رہنے دیں۔ دوسری چیز جو یہاں پہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ خداوند متعال اپنے
عبادت کی طرف حکم دے رہا ہے کہ میں ہی سب کا پروردگار ہوں، ہم ہی تم سب کے خدا ہیں، ہم ہی تم سب کے معبود ہیں۔ یہ مسئلہ توحید ہے۔ یہاں پہ کلاس میں توحید کے سلسلے میں ہم نے توحید کے مراحل تفصیل سے پیش کیے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں۔ مفہوم عبادت کو سمجھیں، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں، خدا کے علاوہ کسی اور کے حوالے اپنے آپ کو نہ کریں۔ تیسری چیز کہ خدا کہتا ہے ہم سے ہی ڈرو۔ جب یہ سر صرف خدا کے آگے جھکے گا تو صرف خدا سے ہی ڈرے گا، یہ لازمہ ہے۔ اور جو سر در در پہ جھکتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ انسان کی شجاعت اس میں ہے کہ وہ صرف خدا سے ڈرے۔ ہمت نہیں پڑتی ان سے لوگوں کو بات کرنے کی جو خدا سے ڈرتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے کس کو ڈرایا جاتا ہے؟ جو سب سے ڈرتا ہے۔ ہمارے اندر اگر توحید کے یہ مرحلے آ جائیں، خوف الہی بھی صرف خوف خدا، یہ بھی توحید کے مرحلوں میں سے، اس پہ تفصیل سے یہاں گفتگو ہوئی ہے۔ لہٰذا خوف خدا، اگر صرف خدا کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقین مانیے کہ کائنات کی مضبوط ترین امت ہوگی، شجاع ترین امت ہوگی، محکم ترین امت ہوگی، اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ امت ہوگی، کہ جو اگر صرف خدا کی عبادت کرے اور صرف خدا سے ڈرے۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کے سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس سے پہلے جب آپ کے سامنے ایک خدمت انجام دی تھی تو مولا کے ایک کلمے کو پیش کیا تھا، اس کا ایک حصہ تھا کہ جس پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے تمہارے لیے کچھ فرائض قرار دیے ہیں، لہٰذا خبردار انہیں ضائع مت کرنا، جس سے مراد واجبات ہے، اور اس نے کچھ حدود لمٹ معین کیے ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز مت کرنا، ان لمٹ کو توڑنا مت۔ اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کی خلاف ورزی مت کرنا، جہاں پہ خدا بند متعال نے روک دیا ہے اس کو کبھی انجام مت دینا، اور جن چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے، یعنی جہاں پہ خدا تم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، خاموش ہے، تو اس میں زبردستی مت کرنا، اس لیے کہ یہ اس کے نعوذ باللہ بھول کی بنیاد پہ نہیں کہ خدا بھول گیا ہے، نہیں، اس کے اندر خاموشی میں مصلحت ہے۔ لہٰذا یہ جو وظائف مولا نے یہاں پہ بیان کیے ہیں، یہ چاروں واجبات، حدود، گناہ کبیرہ اور صغیرہ اور خدا کی خاموشی، یہ چار حصے۔ ان میں سے اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے حصے پہ واجبات پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، آج ہمیں حدود پہ بات کرنی ہے۔ حدود کسے کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں لمٹ کو۔ حدود، لفظ حد یا لفظ حدود دوسری چیزوں کے لیے بھی بیان ہوا ہے۔ مثلا جب بھی قرآن مجید میں میراث کی بات آئی ہے تو خداوند متعال کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، یہ اللہ کے حدود ہے۔ یعنی میراث کی تقسیم بندی اسلامی طریقے سے میراث کو بانٹنا، یہ حدود الہی میں سے۔ خب آج اگر میراث کی بات ہو تو یہ بات بہت اہم ہے کہنا کہ آج میراث کے مسئلے میں ایک نارمل فیشن یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی لڑکیوں کی میراث کو ہضم کر جاتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں تقسیم ہوتی ہے تو بہت اچھے، خدا مبارک کرے ان کو، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ میراث کے حقدار صرف لڑکوں کو سمجھا جاتا ہے۔ باپ کی جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی بینک بیلنس ہے، جو بھی اس نے چھوڑا ہے، 4 لڑکے ہیں 4 حصوں میں، 2 لڑکے ہیں 2 حصوں میں، 3 لڑکے ہیں، جتنے لڑکوں کو، لڑکیوں کو نہیں، خوب اس کا حق ہے، کیوں ہم اس کا حق ضائع کر رہے ہیں؟ ہر پیڑھی میں یہ حق غصب ہو رہا ہے، اس حساب سے ہم اس کو اس کا حق دیں۔ یا بھی کہیں بلیک میل، ارے تم بھائی سے لے لو گی، رشتے خراب ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، بہن ہے، اس کی محبت ہے، وہ اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی، بھلے ہی میراث چھوڑ دیتی ہے وہ۔ لہذا مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ حدود الہی کی رعایت کرو۔ حدود الہی میں سے ایک اہم یہ ہے کہ جب میراث بانٹنے بیٹھو تو اپنی لڑکیوں، اپنی بہنوں کی میراث دو انہیں، اس لیے کہ اگر نہیں دیا ہے تو یہ ایک حق ہے تمہارے اوپر، اور اگر اس حق کا تعلق زمین سے ہے اور وہ غصبی ہے تو نماز میں بھی اشکال ہے۔ غور کریں یہ اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اگر مال میں ہے تو مال بھی ہمارا نہیں ہے، جہاں جہاں تک ہے وہ ساری چیزیں اپنے اثرات دکھائیں گی۔ ایک چیز اس کے علاوہ جو
حدود کا استعمال ہوتا ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے جو حقوق ہیں ان کے لیے حدود کا استعمال ہوتا ہے. بہرحال آج بعض اوقات فیملی مسائل سننے میں آتے ہیں, ہسبینڈ اور وائف کے مسائل سننے میں آتے ہیں. اگر وہاں پہ اپنے حدود کو پہچانا جائے, اپنے حقوق کو سب سے پہلے تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے ہسبینڈ اور وائف کا, یہ انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہے. اس میں اہم چیز آپس کی انڈرسٹینڈنگ. اگر بائی دا وے کہیں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, مشکل پیدا ہوتی ہے, کوئی مشکل پیش آتی ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کو پہچانیں کہ ہمارا حق کیا ہے. اگر اپنے حقوق پہ عمل کرنے لگیں تو یقین مانیں کہ 99% مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. 99%. آج مشکل یہ ہے کہ ہم کو ہمارے حقوق نہیں معلوم ہے. حقوق اس معنی میں صرف نہیں کہ ہمیں کیا چاہیے اپنی وائف سے, اس معنی میں کہ ہمیں اپنی وائف کے لیے کیا کرنا ہے, اس کا ہم پہ کیا حق ہے. عام طور جب حقوق دیکھے جاتے ہیں, نہیں چونکہ ہم مردوں کا مجموعہ ہے اس لیے ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ نہیں وہ ہمارا تو اپنی وائف پہ یہ حق ہے, اس کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. جو الہی اسلامی حق ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی, اس کے علاوہ جو کلچرل حق ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ ٹھوک دیے جاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنی بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ ان کے شوہر کے کیا حقوق ہیں ان کے اوپر, ان کے گلے پہ کیا حق, ان کی رعایت کریں. اگر ہم ان حقوق کی رعایت کریں تو یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ اسلامی لاء ہے, اسلامی قانون ہے. لہٰذا دوسری چیز جو حدود الہی میں سے ہے یا حدود میں سے انسان کے اندر جس کو خداوند متعال نے معین کیا ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے حقوق ہیں. تیسری چیز حقوق انسانی. انسان کے جو حقوق ہیں, انسان میں ایک دوسرے کے اوپر ہمارے حقوق پائے جاتے ہیں. سوشل لائف کیسے گزاریں گے, لوگوں کے بیچ میں اجتماعی زندگی کیسے گزاریں گے, حق ہے ہر ایک کا ہم پہ. یوں ہی خدا نے نہیں چھوڑ دیا. خود مولا متقیان کی وصیت کو دیکھیے, اس میں خود مولا نے جہاں عبادتوں کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف اشارہ کیا, وہاں حقوق انسانی کی طرف بھی اشارہ کیا. ایک پڑوسی کا ہمارے گردن پہ کیا حق ہے, ایک سڑک پہ چلنے والے کا ہمارے گردن پہ کیا حق ہے, ایک دوست کا ہمارے اوپر کیا حق ہے, اولاد کا ہم پہ کیا حق ہے, بھائی کا ہم پہ کیا حق ہے, خاندان والوں کا ہم پہ کیا حق ہے, رشتہ داروں کا ہم پہ کیا حق ہے. فہرست ہے پوری. اگر ان حقوق کو ہم انجام دیتے رہیں تو دیکھیں کتنا اچھا معاشرہ ہوگا. مثلا صلہ رحم, اگر خالی صلہ رحم ہمارے یہاں باقاعدہ زندہ ہو جائے تو کتنے اختلافات تو خود بخود ختم ہو جائیں, حتیٰ خود پارٹی بازیاں جو ہیں ختم ہو جائیں, جو گروہ بن رہے ہیں ختم ہو جائیں. اس لیے کہ گروہ انہی لوگوں سے بنتے ہیں. جب آپس میں صمیمیت ہوگی, آپس میں نزدیکی ہوگی, آپس میں ایک دوسرے کے لیے کلیئر ہوں گے تو کہاں سے گروہ پیدا ہوں گے, کہیں الگ سے تھوڑی لوگ لائے جائیں گے گروہ بنانے کے لیے. لہٰذا یہ حقوق انسانی ہے کہ جس کی رعایت اگر ہو تو سماج و معاشرہ بہتر. اسی حقوق انسانی کی ضمن میں ایک چیز اور کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی لمٹ کو پہچانے. عام طور سے ہم اس حق کو پہچانتے ہیں کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, اس حق کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ کس کے آگے نہیں جانا چاہیے, کتنا بڑھ سکتے ہیں اور احتیاطاً تھوڑا اور بڑھا بھی لیتے, لیکن وہ پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہماری حد کیا ہے, اپنی حد سے باہر نہ نکلے. مشکلات تب ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنی حدوں کو توڑ کے دوسروں کی حدوں میں پہنچتا ہے. اگر کوئی جاہل انسان ڈاکٹر بن جائے تو بیماریاں پھیل جائیں گی. پھیلیں گی کہ نہیں پھیلیں گی؟ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج نہیں ہوگا, مزید یہ کہ غلط دوائیں نئی بیماریاں پیدا کریں گی, موت عام ہو جائے گی, قبرستان چھوٹے پڑ جائیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جب جاہل اس کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ تھوڑے سے بخار میں بھی آئے تو اس نے دوا دے دی, ریئیکشن ہو گیا, معلوم مر گیا بیچارہ. تو جو بھی ٹھیک ہو سکتا ہے سب کو ختم کر دیا. اسی طریقے سے دین سے متعلق بھی حدود ہیں. دین کی بھی ایک باؤنڈری ہے, ہر انسان کی ایک باؤنڈری ہے. اگر ہم کو دین کی خدمت کرنی ہے تو ہم اپنی باؤنڈری کے اندر رہ کے خدمت کریں. سماج و معاشرے میں یہ فیشن دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کے پاس 4 پیسے آتے ہیں تو وہ اپنے ماتحتوں پہ آرڈر چلاتے چلاتے پھر اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ دین کے مسائل میں بھی آرڈر چلانے کی کوشش کرتا. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پھر مولوی ہماری بات سنے, ذاکر ہماری بات سنے, ایسا کیوں بولے, یہ کیوں پڑھا, یہ کیوں. بعض اوقات انسان دین کی ایک اصطلاح نہیں جانتا ہے اور دین کے بارے میں نظر دیتا ہے. نظریہ سمجھتے ہیں؟
ریسرچ کرنے کے بعد انسان نظر دیتا ہے. یہ اپنے آپ بیٹھے بیٹھے اپنے مال کی بنیاد پہ دین پہ نظر دیتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ دین کے ساتھ. یہ اپنی حد کو بھول گیا ہے. دیسی زبان میں کہا جائے اوقات کو بھول گیا. عزیزان محترم, دین کے معاملات مال سے حل نہیں ہوتے ہیں, دین کے معاملات عہدوں سے حل نہیں ہوتے ہیں, دین کے معاملات علم, تفقہ اور تقوی سے حل ہوا کرتے ہیں. اگر آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہے, دین کے معاملے میں قدم بڑھانا ہے, دین کے مسائل کو حل کرنا ہے, جائیے پڑھ کے آئیے, کس نے منع کیا آپ سے. لیکن اس بنیاد پہ کہ آپ کے پاس 4 پیسہ ہے, اس بنیاد پہ کہ آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا عہدہ ہے, آپ دین کے اوپر اپنی رائے تھوپیں گے, یہ ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ بھی اور دین کے ساتھ بھی. یہ انسان اپنی حدود کو بھول گیا, اپنی حیثیت کو بھول گیا. لہٰذا انسان کی حدود ہیں. اگر انسان اپنی حد کے اندر ہے. یہ اختلافات جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بعض اوقات پراپرٹی کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ 2 پڑوس آپس میں پڑوسی تھے, دونوں کی زمین آپس میں ملی ہوئی تھی. ایک آدمی پہلے پہنچا بنوانے کے لیے اپنی زمین پہ مکان. اس نے سوچا کہ پڑوسی تو ہے نہیں, دیکھ نہیں رہا, کیا کریں, لاؤ تھوڑا سا اس کی زمین پہ بڑھا دیں. 1 فٹ آگے بڑھ گیا. اس نے کہا تم ہماری جگہ پہ کیسے آ گئے؟ اختلاف پیدا ہوا. کب اختلاف پیدا ہوا؟ جب یہ حد سے آگے نکلا. اگر اپنی حد میں رہتا تو اختلاف نہیں ہوتا. مشکلات یہی ہیں کہ جب ہم حد سے باہر ہوتے ہیں تو اختلاف پیدا ہوتے ہیں. انسان کے پاس جس فیلڈ میں بھی جتنا علم ہے, ہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہ کرے, انسان کرے. دین کو خدمات کی ضرورت ہے. جو خدمت کر سکتا ہے اس پر ضروری ہے کہ کرے, خود سے آگے بڑھے خدمت کرنے کے لیے. اس بات کا بھی انتظار نہ کرے کہ کوئی اس کو بلائے, خدمت کرے وہ. لیکن جس حد تک اس کے پاس بیس ہے, جس حد تک اس کے پاس بنیاد ہے, جس حد تک اس کے پاس سورس ہے, جس حد تک اس کے پاس علم ہے, اس حد تک کرے. یا جو وسائل ہیں ان وسائل سے کرے خدمت. اپنے وسائل کو چھوڑ کے دوسرے میں قدم نہ رکھیں, ورنہ اس سے پھر مشکلات پیدا, ریئیکشن ہوگا, اختلافات ہوں گے, ہنگامہ ہوں گے, دوسرے مشکلات پیدا ہوں گی. لہذا مولا کائنات نے جن چیزوں کے لیے منع کیا ہے اور جن چیزوں کی طرف ہم کو متوجہ کیا ہے, ان میں سے دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے حدود کے اندر رہیں, اپنی حدوں سے تجاوز نہ کریں. حدود کی فہرست الا ماشاء اللہ طولانی ہے, اور 20 میں سے کچھ بعض ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. انشاءاللہ اگر کسی کو شوق ہوگا تو جا کے الگ سے دیکھے گا, جا کے ہم سے سوال بھی کرے تو ہم اس کو بتانے کے لیے راضی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية
والغیبت الہیہ محمد وعجل فرجہ ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں البتہ ایک مناسبت جو گزر گئی ہے، شہادت مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کی تسلیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں صرف اتنی گزارش کہ جب مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پسماندگان وارثین سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی وصیت کو نکال کے دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے مولا کی وصیت کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اور دیکھی اس لیے جاتی ہے وصیت تاکہ وصیت پہ عمل کر سکیں، سوائے اس کے کہ کسی کے اندر بے ایمانی کا جذبہ ہو، ایک الگ بات ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات وصیت میں لکھا ہے کہ مثلا فلاں فلاں کو ہماری میراث دے دینا، اور جس انسان کے ہاتھ وصیت لگی اس میں تو اس کا کچھ تھا نہیں، ایسے لے سکتا تھا، تو پھر وصیت کو چھپا دے گا، پھر عمل نہیں کرنے دے گا. تو کسی اعتبار سے بھی اگر وصیت میں ایسی باتیں ہوں کہ جس پہ وہ عمل کرنا نہیں چاہتا ہو تو پھر وہ اس کو عمل کے میدان سے دور کیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے. دو میں سے ایک بات ہے، یا تو ہم کو مولا کی وصیت پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کرنا ہے تو پڑھیں، کوئی بہت لمبی وصیت نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں وصیتیں جس میں سے ایک مخصوص وصیت ہے جو عام طور سے پیش کی جاتی ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کریں. کسی کو ضرورت ہوگی تو آپ پوچھیے گا، میرے فرینڈس بھی بتا دیں گے آپ کو. نہج البلاغہ میں موجود ہے، نہج البلاغہ سے مانوس ہوں. اگر مانوس ہوں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وصیت کہاں ہے نہ معلوم ہے. لیکن اگر ایسا ہے پھر بھی آپ شرم مت کیجیے، آپ پوچھیے. لیکن بہرحال کوشش کریں کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے مولا کی وصیت کو پڑھیں. یہ مولا نے ہم سے خطاب کر کے کہا، اور اس سے زیادہ کسی کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہو اور ہم سننے پہ تیار نہ ہو. پڑھیں مولا کی وصیت. نہج البلاغہ نہیں ہے خریدیں، آن لائن موجود ہے، جا کے وہاں دیکھیں. حتماً ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی آپشن ہوگا، ڈاؤن لوڈ کریں. جیسے بھی ہو اہم کاموں میں سے اس کو شامل کریں، پہلی فرصت میں اس کو انجام دیں کہ ہمارا مولا ہم سے کیا کہہ کے گیا ہے. اگر واقعی علی کی عظمت اور علی کی ویلو ہماری نگاہ میں ہے کہ یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے ہم اتنے حق کے ساتھ آپ سے کہہ رہے ہیں. اس لیے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا کام تو ایک مسئلے کو پہنچا دینا. مولا نے آپ سے خطاب کیا، ہم سب سے خطاب کیا، ہم بھی اس میں شامل ہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ مثلا پچھلے سال پڑھا تھا تو کافی ہے، نہیں، اس سال پھر پڑھیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، میدان عمل میں وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. بار بار پڑھیں، سال کے بیچ میں پڑھیں، لیکن دیکھیں کہ ہمارا مولا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ایک جملہ اس میں سے کہ تقوی پروردگار کو اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم، سسٹمیٹک، جسے ہم کہتے ہیں ٹائم ٹیبل بنا لیں اپنا، کس ٹائم اٹھنا ہے، کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم یہ، کس ٹائم کاموں کو منظم کرو. اپنے تو اغیار نے بھی اس پہ عمل کیا ہے اور بہت اچھا رسپانس دیا ہے، اور یقیناً ہے پریکٹیکل چیز ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس مولا کائنات نے اپنی اس وصیت میں پیش کی. مناسبات میں آنے والے ہفتے میں سب سے پہلی مناسبت جو آج کی شب ہے، شب قدر. اس سے پہلے 2 شب قدر میں آپ اعمال انجام دے چکے ہیں. یہ تیسری شب قدر ہے. نہیں معلوم ان تینوں میں سے کون سی شب قدر واقعی شب قدر ہے، لیکن شب قدر نزول قرآن کی شب ہے. وہ شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ جو اعمال ہوتے ہیں، قرآن کو کھولو، قرآن کو سر پہ رکھو، اس کے پیچھے راز ہے. ان دعاؤں کو دیکھیں، الحمدللہ ترجمہ بیان ہوتا ہے اس کا یہاں پہ. قرآن کو سر پہ نہیں، ہم قرآن کی پناہ میں، وہ جلد کی پناہ میں نہیں ہے. جو سسٹم ہے، نظام ہے، ہم اس نظام کی پناہ میں ہیں. اور جو قرآن جیسے نظام کی پناہ میں آ جائے اس کو کون سا خطرہ پہنچ سکتا ہے؟ قرآن عمل کی کتاب ہے. اسی وصیت میں جس کے لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، مولا کائنات قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اس میں کئی جملے ایسے ہیں.
یتیموں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں. وہیں مولا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں. کتنا قیمتی جملہ ہے کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں. جب قرآن کو لے کے کسی کو خطاب کیا جا رہا ہے تو دوسرے کون؟ یعنی نان مسلم. مولا آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ تم سے آگے نکل جائیں؟ ابھی تو اسلام لوگوں کو کھٹک رہا ہے، قرآن پہ کون عمل کرے گا؟ اب دیکھیں مولا کائنات 1400 سال پہلے ان باتوں کو پیش کر رہے ہیں. آج دنیا کے اکثر ممالک میں قرآن پہ ریسرچ ہو رہا ہے، وہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. وہ قرآن جو مسلمانوں کے ہاں رکھا ہوا ہے، جس کو اٹھانے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دوسری قومیں ریسرچ کر کے اپنے ملکوں کے قوانین اس پہ بنا رہے ہیں، اپنا دستور عمل اس کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں. اس خطرے کی طرف مولا نے متوجہ کیا، دیکھو کہیں اس پہ عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں. اس لیے کہ قرآن ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اور سسٹم پہ جو عمل کرے گا، گاڑی ہے، آپ کی گاڑی ہے، لیکن وہ آپ کو پہچانتی نہیں ہے. اگر اس کی چابی کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ جائے، وہ بیٹھ جائے، تو وہ اس کو لے کے چلی جائے گی. یہ تھوڑی کہے گی کہ نہیں تو ہمارا مالک وہی ہے، جب وہی آ کے تبھی چلیں گے. ایسا نہیں. قرآن ایک سسٹم ہے. ہاں وہ توحید کے مسائل الگ ہیں، عقائد کے مسائل الگ ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے مسائل ہیں. جو بھی اس سسٹم کو، ان قوانین کو دیکھے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو جب وہ عمل کرے گا تو ان قوانین کی بنیاد پہ وہ آگے نکل جائے گا، کیونکہ لائف اسٹائل اس میں موجود ہے. بہترین لائف اسٹائل قرآن میں موجود ہے. لہذا شب قدر صرف ان اعمال کے ریپیٹ کر لینے اور گزار لینے کی شب نہیں ہے، اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کرنے کی شب، قرآن کے پناہ ملے جانے کی شب. آنے والے ہفتے میں ایک مناسبت جو 25 رمضان المبارک ہے، بعض روایتوں سے جنگ نہروان کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ عالم اسلام کے اعتبار سے جو مناسبتیں ہیں، ان میں سے اہم ترین مناسبت جو آنے والا جمعہ ہے وہ روز قدس. روز قدس آپ جانتے ہیں، بیت المقدس اور اس کے آس پاس کی زمین، یہ ہمارے انبیاء کی سرزمین، قبلہ اول ہے ہمارا. مذہبی اعتبار سے اس کی اہمیت ذرا بھی کم نہیں ہو سکتی. ہمارے کتنے انبیاء وہاں دفن ہیں. اسلامی اقدار، اسلامی ویلیوز کی بنیاد پہ ذرا سا بھی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. روز قدس وہ دن ہے کہ جس دن ہم پوری دنیا کے جو مظلوم ہیں ان کے، اور بالخصوص فلسطین کے مظلومین کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کے حامی، ہم ان کے ساتھ. بالخصوص اس سال ماہ رمضان یا روز قدس اس عالم میں آ رہا ہے کہ جبکہ مسلمانوں پہ ایک ظلم کا سلسلہ چل رہا ہے. اب تو نام بھی لیجئے تو سارے ملکوں کے نام فوراً ذہن میں نہیں آئیں گے، اتنی فہرست طولانی ہوگی. کویت، یمن، عراق، سیریا، بحرین، جہاں جہاں دیکھیے، ایجپٹ، بہت سے نام ہیں، بہت سے رہ گئے، نہیں کہہ سکتے ایک مرتبہ میں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے مظالم ہیں، یہ سارے مظالم کی بنیاد اسرائیل میں، زیونزم میں. نہیں معلوم آپ کو خبر ہے کہ نہیں خبر ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ لکھنؤ میں سعودیہ کے نمائندے اور اسرائیل کے نمائندوں کے بیچ میں میٹنگ ہوئی. اس میں بعض اپنے ہندوستانی، اپنی قوم کے لوگ شریک تھے. ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ جو بھی ان کا وہاں پہ پہلو تھا اس کو کلیئر کریں، ورنہ پھر ہم مجبور ہوں گے ان پہ شک کرنے کے لیے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت سعودیہ کیا کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سعودیہ صرف شیعوں کا دشمن ہے، ایسا کچھ نہیں. سعودیہ مسلمانوں کا دشمن ہے. اسرائیل جو کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے، تو اسرائیل کی دوستی کر کے سعودیہ کیسے مسلمانوں کے صرف ایک فرقے کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں کی اتنی ساٹھ گاٹھ، اتنی پکی دوستی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی
سعودیہ کا ہی نوکر ہے، اس کا غلام ہے، اور اس کی غلامی میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہا۔ ان کے حملات میں کیا صرف شیعہ مارے جا رہے ہیں؟ مسلمان مارے جا رہے ہیں، بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ حتیٰ یہ حملات سعودیہ کی جو اپنوں کو مثلاً مرکز اسلام اور فلاں اور جو القاب کہ وہ سارے القاب بھی ان سے جوڑنے میں تکلف محسوس ہوتا ہے، ان سارے القاب کے ساتھ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ماہ رمضان میں حملہ، روزے داروں پہ حملہ، نمازیوں پہ حملہ۔ عزیزان محترم، سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو شہر الحرام کہا جاتا ہے، جن میں جنگ کرنا حرام ہے اسلامی لا کے حساب سے، اسلامی قانون، سیرت رسول ہے، اور رسول کے بغیر تو اسلام نہیں ہے نا، سیرت رسول۔ اور ان 4 مہینوں سے ایک مہینہ رجب بھی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا رجب کے مہینے میں انہوں نے اپنے حملات کو روک دیا تھا؟ رجب کے مہینے میں کوئی حملہ نہیں ہوا۔ تو جو امت پوری طریقے سے قانون اسلامی کو پائمال کر رہی ہو، اس کو ہم مسلمان کیسے مان سکتے ہیں؟ کہاں کا اسلام ہے؟ لہذا جہاں روز قدس میں ہم دنیا کے مظلوموں کی حمایت کریں گے، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کریں گے، وہیں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج اسلام کے نام پہ جو بھی آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف دشمن کی سازش ہے۔ اسلام اس کا ذمہ دار نہیں۔ اسلام کے لاز میں، اسلام کے قوانین میں، اسلام کے آئین میں، شریعت میں ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ جہاں بے گناہوں کو مارا جائے، نمازیوں کو۔ اسلام نے نہ یہ کہ مسلمان کسی مذہب میں بھی بے گناہوں کو مارنے کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہم پوری امت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کب رسول نے اپنی طرف سے کسی پہ جنگ لا دی تھی؟ کوئی جنگ بتائیں جو رسول نے اپنی طرف سے کی تھی؟ اگرچہ رسول کو رائٹ تھا لیکن نہیں کی، اپنی زندگی میں صرف دفاعی جنگ کی۔ یہ اقدار، یہ باتیں، پھر امام علی کی وصیت۔ ایک جملہ پھر ہم آپ کو یاد دلائیں۔ امام علی نے کہا کہ مظلوم کے حامی بن جاؤ، ظالم کے مخالف بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث جن احادیث میں رسول نے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے حقوق کی رعایت کرو، ان کی مدد کرو، ان کے مسلمانوں کے امور کا اہتمام کرو، یہ ساری احادیث روایات آپ کی نگاہوں کے بارہا سنا کرتے ہیں۔ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے قدس کے دن مظاہرہ یہ ہماری اسلامی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اسلامی ذمہ داری نہ بھی سمجھے، حداقل انسانیت کے ناطے تو ذمہ داری ہے نا، کہ کہیں غلط ہو رہا ہے آپ کو جا کے صرف اتنا بول دینا یہ غلط ہو رہا، کوئی لڑائی نہیں کرنا ہے آپ کو، کوئی تشدد نہیں کرنا ہے، کسی پہ حملہ نہیں کرنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، نہیں، اصلا اسلام اس کا قائل بھی نہیں ہے۔ جب بھی اس بات کی بات ہوتی ہے کہ ہم کو ظلم کی مخالفت کرنی ہے، مخالفت کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ ظلم کی مخالفت تلوار سے اور بندوق سے نہیں ہوتی ہے، ورنہ فرق کیا ظلم کے مقابلے میں ظلم آ جائے؟ نہیں، ہر چیز کا پرامن طریقہ ہوتا ہے۔ ہم کو ان ساری چیزوں کو انجام دینے کے لیے اپنے ملک کے قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم اپنے ملک کے قوانین سے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں، ان کا احترام یہ ہماری پہلی ذمہ داری۔ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم دنیا کے مظلومین کی حمایت کا اعلان کریں گے۔ ایک چیز جو اس ہفتے دیکھنے میں آئی، البتہ اس ہفتے نہیں پورے مہینے دیکھنے میں آئی ہے الحمدللہ اس سال، اگرچہ اس سے پہلے لوگ انفرادی طور پہ اس کام کو کرتے تھے، بہترین علماء یہاں پہ آئے جنہوں نے آپ کے سامنے لیکچرز پیش کیے اور آپ نے بھی بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن یقیناً جو باتیں سنی جاتی ہیں وہ میموری میں بہت زیادہ رہ نہیں پاتی ہیں، کچھ دنوں بعد میموری سے نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم کو لکھ کے قید کر لو، بالخصوص بچے ہمارے نوجوان لیکچرز میں بیٹھ کے پوائنٹس بناتے تھے اور اس کو محفوظ کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی طرف ان کا کتنا جذبہ اور لگاؤ ہے۔ اس لیے کہ اسکول میں تو لکھایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کی کاپی چیک ہوتی ہے، اس بیس پہ ایگزام ہے، ایگزام کے بیس پہ اگلا کلاس ہے، بہت ساری چیزیں، وہاں تو انسان مجبور ہے لکھنے کے لیے۔ لیکن یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، آدمی کو اختیار ہے، لکھے نہ لکھے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ آپ نے لکھا کہ نہیں لکھا۔
یہ شوق ہے، جذبہ. خدا سے دعا ہے کہ یہ شوق ہم سب میں پیدا ہو. اس لیے کہ جو بھی عالم دین لیکچر دینے آتا ہے وہ 1 گھنٹے کی گفتگو کے لیے کئی گھنٹے کی آمادگی کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، نچوڑ لاتا ہے، ریسرچ کا اپنے نچوڑ دیتا ہے آپ کو. اس کی قدر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک آخری چیز، تقریباً ہر سال جمعۃ الوداع کے نزدیک ایک میسیج ہے کہ جو مختلف شکل میں پھیلایا جاتا ہے. پہلے وہ پرچے چھاپ کے بانٹے جاتے تھے اور اب آسان ہو گیا ہے، وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی وہ پھیلایا جاتا ہے. جمعۃ الوداع کی نماز، شاید ہم بتائیں گے نہیں کیا ہے اس میں، طریقہ کیا لکھا ہم بتائیں گے نہیں، ورنہ لوگ جا کے پڑھنے لگیں گے. اگر کسی انسان نے جمعۃ الوداع کی نماز پڑھ لیا تو اس کے 700 سال کے، یہ ہم نقل کر رہے ہیں، ہے نہیں ایسا، بھائی مولانا نے بتایا، ایسا کچھ ہم بتا نہیں ہے. لیکن جو بیان کیا جا رہا ہے اگر اس پہ بھی آپ غور کیجئے تو اس میں یہ ہے کہ 700 سال کی قضا نمازوں کا کفارہ ہے. قضا نماز نہیں لکھا ہے اس میں، توجہ فرمایا. اگر وہ روایت صحیح ہے تو، نہیں معلوم صحیح ہے کہ نہیں، اگر وہ صحیح ہے تو، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی نماز نہیں دکھی آج تک، اور دین کے نام پہ بہت سی ایسی چیزیں فارورڈ کی جاتی ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے. کفارے اور قضا کا فرق تو آپ جانتے ہیں نا. ماہ رمضان کے روزے کا روزہ قضا ہو جائے تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ کفارہ ہے اور ایک قضا اپنی باقی، ہر روزے کے بدلے اگر چھوڑ دیں جان بوجھ کے تو. لہٰذا اس نماز کو پڑھنے کے بعد یہ مت سوچئے گا کہ 700 سال کی نماز معاف ہو گئی، اگر صحیح سمجھتے ہیں تو. ورنہ پتہ نہیں معلوم، ہم نے تو نہیں دیکھی، اگر آپ نے دیکھی تو بالکل پڑھیں جا کے، اگر آپ کو یقین ہے کہ صحیح. لیکن اگر نہیں یقین ہے کہ صحیح ہے تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے آپ دوسروں سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں نماز کہاں سے، فلاں نماز کہاں سے، فلاں نماز، کوئی آپ سے ہی پوچھ سکتا ہے یہ نماز کہاں سے؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے. ہم کو اسلام میں نماز داخل کرنے کا حق کہاں سے ہو گیا؟ عبادتوں کو داخل کرنے کا حق. ہر آدمی ایک دکان لگائے بیٹھا ہے، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ نماز پڑھ لو، یہ ذکر پڑھ لو، یہ تسبیح. اسلام نہیں ہے، منڈی بن گئی ہے، جو دل چاہا لا کے یہاں مال بیچ رہے ہیں. حدود ہیں اس کے، اختیارات ہیں. مجتہد کو بھی یہ حق نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نماز آپ کے حوالے کر دے. کہاں سے لے کے آ رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جس سے ہم کو اپنا فائدہ. شارٹ کٹ ہے نا، 4 رکعت پڑھ لیں گے، 700 سال کی، 700 سال نہیں، کم سے کم 8 پشتوں کا کام تو ہو گیا. 8 پشتوں نے اگر نہیں پڑھا ہے تو کام ہو گیا، یا 8 پشتوں تک پڑھنے کی ضرورت نہیں. ٹائم نہیں کہ ہم مزید اس پہلو کی طرف دھیان دیں کہ خود قضا کو پروموٹ کرنا بھی کیسا ہے. ہم ایسی باتیں نہ کریں جس سے لوگوں کو نماز قضا کرنے میں تشویق ہو، ایسے کام نہ کریں جس سے لوگوں کو نماز کو قضا کرنے میں تشویق ہو. یہ تو نماز کو قضا کرنے کی تشویق ہے، تو ٹھیک ہے قضا کرتے جاؤ، قضا کرتے جاؤ، 4 رکعت میں سب ہم حساب برابر کروا دیں گے. نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے. شریعت کی بنیاد، بیس، آئین، عقل، ہر چیز کے خلاف. یہ ہر سال ہوتا ہے. اس سال بھی یہ میسج چلنے لگے ہیں کہ جمعۃ الوداع بھی 1 ہفتہ باقی ہے، آپ لوگ توجہ کریں. یہ تو ہمیں یقین ہے کہ آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن جو بھی آپ کو یہ میسج کرے اس سے پوچھ لیں، سوال ضرور کریں، کیونکہ شاید کوئی انجان ہو اور انجانے میں اس غلطی کو کر سکے. لہٰذا نہیں، ایک مزاج بنائیں کہ شریعت میں ہر چیز کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.